مستشرق اس کو کہتے ہیں جو ہو تو مشرق کا رہنے والا، اس کے نقش و نگار مشرقی لوگوں سے ملتے جلتے ہوں، اس کی زبان مشرقی لوگوں سے ملتی جلتی وہ ہو اندر سے اہل یورپ کے نظریات کا پابند، وہ پورا باقاعدہ دین پڑھا ہوا ہو، یعنی اس نے صرف بھی پڑھی ہو، نحو بھی پڑھی ہو، اصول فقہ بھی پڑھا ہو، فقہ بھی پڑھی ہو، اور اس نے اصول حدیث بھی پڑھا ہو، اصول تفسیر بھی پڑھا ہو، یعنی ساری کتب متداولہ اس کو آتی ہوں۔ کوئی عالم اس سے ملاقات کے بعد یہ نہ کہہ سکے کہ یہ عالم نہیں، رائٹ؟ لیکن وہ سارے علوم پڑھنے کے بعد کرے کیا؟ اسلام کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کرے کہ اہل اسلام یہ کہیں کہ یہ عالم ہے، اور عالم ہے تو یہ دین کو سمجھتا ہے، دین کے مزاج کو سمجھتا ہے، دین کی حقیقت کو سمجھتا ہے، جو کہتا ہے یہ صحیح ہی کہہ رہا ہوگا، اسے کہتے ہیں مستشرق۔ دین ان کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر نفاق ڈالیں، ان کے ٹوٹے کریں، ان کو ٹکڑے کریں۔ اے افسوس کہ ہمارے علماء کو آج تک سمجھ نہ آئی کہ وہ لوگ جو بات بڑے پیار سے کریں، اپنے بن کر کریں، وہ اپنے آپ کو کتاب و سنت کا ماہر کہیں، اپنے آپ کو قرآن پر جو ہے وہ دلیل اور حجت منوائیں، اور کہیں ہم قرآن و حدیث کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، عام لوگوں مولویوں کے بارے میں کہیں انہوں بیچاریاں نوں کی پتہ ہے کہ دین کی ہوندا ہے۔ وہ لوگ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مستشرقین۔ کیا؟ یعنی روپ سارا اسلام والا، مسلمانوں والا، انداز تکلم اہل اسلام والا، اصطلاحات اہل اسلام والی، اور لب و لہجہ اہل اسلام والا۔ قرآن کی آیتیں پڑھیں گے کہ سبحان اللہ، اس سے زیادہ قرآن کسی کو آتا ہی نہیں۔ حدیث پڑھیں گے لگے گا کہ یہ بخاری مسلم کا حافظ ہے۔ وہ ترمذی اور نسائی پر بات کرے گا، لگے گا کہ امام ترمذی اور امام نسائی سے گویا اس نے خود پڑھا ہے، لیکن اندر سے اس کے خباثت ہوگی۔ حدیثیں پڑھ پڑھ کے مومنوں میں تفرقہ ڈالے گا، اختلافات ڈالے گا، آپس میں لڑوائے گا۔ ادھر مسجد سے نعرہ لگ رہا ہے فلاں مشرک، ادھر سے جواب آ رہا ہے فلاں گستاخ، ادھر سے جواب آ رہا ہے فلاں بدعتی، وہ کہہ رہا ہے فلاں دین سے خارج۔ یہ کام جو انہوں نے کرنا تھا اپنی زبانوں سے، وہ اب تم سے لے لیا۔ یاد رکھ لو، جو بندہ اس امت کی وحدت کے لیے اس دور میں بھی کام نہیں کرتا، وہاں کھٹکتا ہے مجھے وہ کیا ہے۔